الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ وقال اللہ فی القرآن الحکیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس تمام دنیاؤں کا مالک ہے، اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی 44 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اپنانے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ اسی ضمن میں ایک اور آیت ہے سورہ صاف کی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والوں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ دو آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ جو پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی 44 نمبر کی آیت تھی کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ بتاتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا۔ یہودیوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری کیا آ گئی تھی کہ وہ کتاب کو بس ایک جو کی کتاب جو توریت اللہ نے ان کے پاس نازل کی تھی، اس کو بس وہ ایک ایڈوائس کی کتاب بنا چکے تھے کہ اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس سے اچھی اچھی باتیں کہنی ہیں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا دینی ہیں، تو اور اس پہ عمل ان کا سارا ختم ہو گیا تھا۔ یا جو ان کے علماء بھی جو تھے، ان کے جو علماء تھے وہ کتابوں سے نصیحت کرتے تھے کہ ہاں یہ کام کیا جائے، نماز پڑھی جائے، یا جو بھی ان کا تلاوت تھا وہ سب کرنے کا حکم دیتے تھے، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن خود بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہی حال اب آج کے زمانے میں ہم اپنے آپ لوگوں کو دیکھیں، ہمارے مسلمان معاشرے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی ہو بہو کاپی کرو گے، حتیٰ کہ وہ اگر ایک سوراخ میں اپنا سر گھسا دیں تو تم بھی اس میں اپنا سر دے مارو۔ تو اسی راستے پہ ہم بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو آیتیں ہیں کہ اے ایمان والوں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کہ آپ جو لوگوں کو ہم نصیحت کر رہے ہیں آج، یہ سب سے پہلے جو بھی لوگ دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، جو لوگ ان نصیحت تب تک آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نصیحت تب تک کارگر نہیں ہوتی ہے جب تک اس نصیحت جو کی جا رہی ہو کرنے والا اس پہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری امت کے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے، ان کی دعوت آخر اس طرح کیوں پھیلی؟ اس بات پہ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ ان کی عملی زندگی سے ثابت تھا۔ ایک ایک چیز پہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اگر وہ کہتے تھے کہ یتیموں کو کھانا دو تو یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، اگر وہ کہتے تھے مسکینوں کو ان کا حق ادا کرو تو وہ مسکینوں کا حق ادا کرتے تھے، کہتے تھے راستے سے پتھر ہٹاؤ تو خود راستے سے پتھر ہٹاتے تھے، کہتے تھے پڑوسی کا احسان، پڑوسی کا حق ادا کرو، پڑوسی کی دیکھ بھال کرو، تو وہ خود اس کام میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ان کے قول کوئی ایسا قول نہیں ہے جس پہ ان کا عمل نہیں ثابت۔ یہی حال ہمارے اصحاب کا ہے۔ اصحاب بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا تھا وہ وہی ایڈوائس کرتے تھے، اور وہ ساری باتیں خود پہ عمل کرتے تھے، اور تب اس کے اوپر جیسے ہم لوگ یہ سورہ والعصر پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لاؤ اس بات پہ جو اللہ کہتا ہے، اس پہ عمل کرو، پھر کہتا ہے وتواصوا بالحق، اور تواصوا بالحق کرو، حق کی نصیحت کرو۔ تو حق کی نصیحت سے پہلے دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک عمل، اور اس سے بھی پہلے ایمان۔ ایمان اس بات پہ رکھنا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو نصیحت ہم کریں گے، پہلے جو نصیحت، جو آپ جس چیز کو آپ نے لوگ کسی کو کون سی بات کہتے ہیں؟ ہم اگر گئے بازار ایک سامان خریدنے کے لیے، مجھے یہ سامان اچھا لگا، یہ کسی کمپنی کا کوئی بھی سامان، تو ہم اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کمپنی نہیں، اس کمپنی کا سامان لو۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے اس کو یوز کیا، اس پہ عمل کیا، ہم نے اس کو یوز کر کے دیکھا، پریکٹیکل اپروچ. تو جب ہم نے اس چیز پہ ایمان لے آئے کہ اللہ ایک ہے، نماز قائم کرنی چاہیے، ہم اس پہ عمل کرنے لگے، تب ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، تب ہم آمنو اور عمل کرنے کے بعد تب وتواصوا بالحق ہم کرتے ہیں. اور یہی کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہی اسی وجہ سے ہوئی، کیونکہ جس بات پہ وہ کہہ دیا اسی بات پہ وہ کھڑے ہیں. یہ دونوں آیتیں یہ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہود و نصارہ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. یہود و نصارہ بھی اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے علماء بھی سارے دینگر جو مقرر ہوتے ہیں، جو اپنے مسجدوں میں یا اپنی جو بھی ان کی عبادت گاہیں تھی، کھڑے ہو کے ایک سے ایک بہترین تقریریں ہوتی تھی. آج کے زمانے میں بھی اگر ہم اپنے بعض، سب نہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو مقرر کھڑے ہو کے ایک سے ایک تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ صدقہ دو، غریبوں کا حق ادا کرو، اور جب خود ان کی عملی زندگی پہ آپ غور کیجئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ عمل میں ان کے وہ چیز ہے ہی نہیں. ان کے عمل، قول اور فعل، ان کی باتوں میں اور ان کے عمل میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. اب اسی ضمن میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ حدیث بخاری کی ہے. امام بخاری نے حضرت اسامہ بن زید سے راوی ہیں اس حدیث کے، بخاری کی 3267 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جو مین مقصد ہے وہاں پہ وہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اس کا جو یہ اسٹومک ہے، پیٹ پھٹ جائے گا، اس کے جو انٹسٹائنس ہیں وہ باہر آ جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں انٹسٹائن کتنا لمبا ہوتا ہے. کوئی یہاں پہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ؟ یا جو ہمارا ایسوفیگس سے لے کے ریکٹم تک جو یہ پورا پیسیج ہے وہ کتنا لمبا ہے؟ ہاں، منہ سے لے کر کے یہاں تک ایگزٹ کے راستے تک کتنا لمبا ہے؟ سب ملا کے کنٹینیوس ہے، کافی لمبا ہے، 30-40 میٹر کے آس پاس بیٹھتا ہے. تو کہا گیا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح سے چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کرتا ہے. جیسے گدھے کو جب باندھ دیا جاتا ہے، کولو کا بیل جو ہوتا ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے. اسی طرح وہ شخص اپنی آنتیں جو ہوں گی اس کی کسی سے پھنسی ہوں گی، وہ چکر اس طرح سے مارتا جا رہا ہوگا. جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے. جو جہنم کے اور باقی باشندے ہوں گے وہ اس کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں، مطلب جو بھی اس کا نام ہو XYZ، اے فلاں، آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم اس حالت میں کیوں ہو؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ کیا تم ہمیں برے کاموں سے نہیں روکا کرتے تھے؟ وہ شخص کو دیکھیں گے، وہ چونک جائیں گے کہ ارے تم یہاں کیسے؟ جہنم میں تم تو بڑے نیک آدمی تھے، تم نے تو ہمیں نصیحت کی تھی کہ نماز قائم کرنی چاہیے، غریبوں کا جو بھی نصیحت، اچھے کام کا حکم دیتے تھے اور برائی سے ہمیں رکنے کے لیے کہتے تھے، تو پھر تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ وہ شخص جواب دیکھیے کیا دے رہا ہے. وہ شخص کہے گا، جی ہاں، میں نے تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں منع کیا تھا لیکن میں خود برے کاموں سے نہیں رکتا تھا. تو یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے اور یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان دونوں سے آپ یہ دیکھ لیے. اس سے تو پہلے بتایا کہ یہود و نصارہ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الگ سے ڈبل دو جگہ نہیں، ایک دو جگہ اور کہیں پہ باتیں آئی ہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ اسٹریس دے رہا ہے کہ تم صرف وہی بات کہو جس پہ عمل کرو. دعوت کے کام میں جب ہم لوگ لگتے ہیں بڑا شوق ہوتا ہے، بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ہاں نصیحت کر رہے ہیں، ایک دم لائکس بھی آ رہے ہیں اور لوگ بڑا تعریف بھی کرتے ہیں کہ ارے فلانا کا تو بھائی بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا بات. اور یہ جو اگر یہ حال رہا، اگر ہم خود اس پہ نصیحت کر تو رہے ہیں اور اس پہ عمل ہمارا نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری باتوں میں اللہ اس میں اثر بھی نہیں ڈالے گا. آج جو سوسائٹی میں اللہ کے شکر سے الحمدللہ اتنے سارے لوگ ہیں واعظ و نصیحت کرنے والے، اتنے ساری اسلامک باتیں جو یوٹیوب پہ چینل کے ذریعے ہر طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن اثر کیا ہے؟ اتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ سوسائٹی پہ اثر اس لیے نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے ایک تو پہلی بات ہے ایمان ان چیزوں پہ اچھا نہیں ہے اور عمل ان چیزوں پہ نہیں ہے. نصیحتیں ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ نماز پڑھنا اچھی ہے، وقت پہ نماز ادا کرنا از اے گڈ ہیبٹ، از دا موسٹ، سب سے اچھی، اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن ہمارا عمل یہ چیز کو ثابت نہیں کرتا ہے. ہم نمازوں کو ٹال رہے ہیں،
ہم اور باقی دوسری جو بھی چیزیں ہیں اس کو کسی طرح سے ٹال کے ہاں کر لیں گے، کرتے ہیں، ہاں یہ کام تو ہے، اچھا کام ہے، کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اور اس کا کیا انجام ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو احادیث آ رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہوگا. تو صرف قول سے نہیں، آمنو کے ساتھ کیا کہا گیا؟ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، عمل کرو، تب نصیحت کرو، وتواصوا بالحق. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو اچھی بات لگ گئی ہے اور آپ بالکل نہیں، اب جب تک ہم پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم نہیں لگیں گے دعوتی کام میں. نہیں، آپ کے پاس اللہ کے رسول کی ایک بات آ گئی، آپ اس پہ عمل کیجئے، اس پہ جم جائیے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے. دوسری بات پکڑیے، اس پہ عمل شروع کیجئے، دھیرے 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 دھیرے. چینج ایک دن میں نہیں آتا ہے. آپ جب ہم یہ غور کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے مکے میں نازل، کیا وہ پہلے دن سے بالکل ایمان لائے اور بالکل بدل گئے تھے؟ نہیں. بہت ساری چیزیں، کیا پردہ پہلے ہی دن نازل ہو گیا تھا؟ نہیں. بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، وقت کے ساتھ بدلاؤ آتا ہے. پہلے جو بیسکس ہیں اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے. توحید میں ایمان اللہ پہ جیسے لیا، سب سے پہلی چیز نماز کو سب سے پہلے نماز کے اوپر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. ہم نماز کے بعد ایمان لے آئے کہ اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسے قائم کریں گے، اس پہ عمل کریں اور لوگوں تک اس کی نصیحت کریں. نہیں تو کیا انجام ہے؟ آپ کے سب کے سامنے یہ احادیث بھی ہیں اور قرآن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات پہ غور کرنے کی، کیونکہ ہم سبھی لوگوں کے ساتھ ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کے اندر انسان خوش ہوتا ہے اور اسے تعریف پسند ہے. کس انسان کو تعریف پسند نہیں ہوگی؟ ہر انسان کو تعریف پسند ہے. ہر انسان کو پسند ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں معاشرے میں اچھا جانا جاؤں. لیکن یہ اصل وہ کیا، جو آپ کے پاس ایک حدیث اور بھی ہے، جو 3 لوگوں جو سب سے پہلے قیامت کے روز جو 3 شخص سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ نہیں کون لوگ ہوں گے وہ 3 لوگ جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے، جن کا حساب سب سے پہلے ہو کے جہنم اللہ رسید کر دے گا؟ کون ہے وہ شخص؟ کوئی جانتا ہے؟ اینی ون؟ 3 لوگ ہیں. ایک شخص جو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا شخص ہوگا، جو اللہ کی راہ میں جس نے شہادت دی ہوگی، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے دی ہوگی. دوسرا شخص وہ ہوگا جو عالم ہوگا، قرآن کا علم رکھنے والا، لوگوں کو اچھی بات بتانے والا شخص ہوگا. اور تیسرا شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کر کے گیا ہوگا. قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، وہ 3 شخص سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا کہ سب سے پہلے جو کیا نام ہے شہید جو ہوگا، اسے اللہ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے، میں نے تجھے یہ چیزیں عنایت کی تھی، تجھے زندگی دی، تجھے آنکھیں دی، صحت دی، تندرستی دی، ہر چیز دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ میں نے تو تیرے لیے جان دے دی تھی، تیرے راستے میں جنگ کرتے ہوئے میں شہید ہو گیا تھا. اللہ کہے گا نہیں، تو نے اس غرض سے نہیں. اللہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے نا. اللہ یعلم فی بذات الصدور، اللہ جو ہے دلوں کے راز کو جانتا ہے. اللہ کہے گا نہیں، تیری نیت یہ تھی ہی نہیں، تیری نیت تو اس لیے تو شہید ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. دیکھ تیرے مرنے کے بعد لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی، تیرے اوپر کتابیں لکھ ڈالی لوگوں نے کہ وہ فلانا شخص کیا بہادر تھا، کیا زبردست طریقے سے لڑا اللہ کے لیے. تو تجھے تو جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا تجھے، جاؤ اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، وہ تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا. پھر دوسرا شخص جو قاری ہوگا، جو عالم، جو بھی کہہ لیجئے، جو علم رکھنے والا ہے، وہ آئے گا. اللہ پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، تو نے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن کا پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو. تو میں نے اللہ تیری قرآن کو پڑھا، تیری کتاب کو پڑھا، لوگوں تک اس بات کو پہنچایا کہ اللہ میں تو تیرے لیے ہی کر کے آیا ہوں. اللہ بولے گا نہیں، تیری نیت یہ تھی ہی نہیں، تو نے تو یہ قرآن کی تلاوت یا قرآن کو عام کیا یا دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا کہ لوگ تجھے بڑا نیک کہیں کہ ارے یار کیا عالم ہے، کیا زبردست دلیل دیتا ہے، کیا باتوں کو سمجھاتا ہے، کیا اس کے اندر یہ. تو نے اس لیے کہا تھا. دیکھ تیرے مرنے کے بعد دنیا میں تیری کتابیں کتنی عام ہوئی، لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، یہ کیا لکھا ہے، واہ واہ، یہ ہے وہ ہے. تجھے جو چاہیے تھا مل گیا. تو نے جس نیت سے کیا تھا وہ تجھے میں نے دنیا میں عطا کر دیا. یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، جہنم رسید ہو جائے گا اس سے. پھر وہ جو صدقہ کرنے والا جو تھا وہ آئے گا، اس سے اللہ سے وہی سوال پوچھے گا، پھر وہی جواب وہ بھی دے گا کہ میں نے تیرے راہ میں اتنا پیسہ خرچ کیا، ساری زمین لٹا دی، سارا گھر بار نکال دیا میں نے. اللہ کہے گا نیت تیری تو یہ تھی ہی نہیں، تیرے مرنے کے بعد میں نے تجھے عطا کر دیا، تیرا بہت نام ہوا دنیا میں. تو جو شخص بھی دنیا عمل، مطلب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم یہ جان کے نصیحت کریں کہ ہم نصیحت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے، تب تو وہ ہمارے عمل میں دکھے گا. اور اگر ہم صرف اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، ہمارا نام ہو جائے، تو پھر وہ اس کا دنیا میں اللہ بدلہ دے دیتا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں تجھے دنیا میں ہی اس کا دے دوں گا جیسی تجھے نیت تھی.
وہ تجھے ادا کر دوں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ریاکاری میں آ جاتا ہے، اور ریاکاری دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ شرک ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ جس شخص نے دکھاوے کی نماز پڑھی، جس شخص نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا۔ تو ہم اس بات کو جان لیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، چھوٹا ہی عمل کریں، یہ ہم نیت میں کر لیں کہ یار فلانا شخص، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں۔ آپ کو دنیا لاکھ آپ کو کافر کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، کہ اگر آپ نے ایمان رکھا ہوا ہے، آپ جان رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، اور میں اگر صحیح راستے پہ آپ ہیں اور آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نیت پہ، سچی نیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو بے شک اس کا بدلہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور اگر یہی ہے کہ دنیا میں نام ہو جائے تو پھر ہماری نصیحتوں میں، ہماری باتوں میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب